ہر چار سو ہے شہرا، ہوا قادیان کا مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا، ہر چار سو ہے شہرا، ہوا قادیان کا۔ قادیان وہ مقدس سرزمین ہے جو مسیح آخر الزماں کا مولد، مسکن اور مدفن ہے۔ اس بستی کا چپا چپا تائیدات و نشانات الہیہ کا مظہر ہے۔ گویا کہ اس دور میں یہ بستی تجلیات الہیہ کے ظہور کا موجب رہی ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بستی میں بے شمار الہامات، معجزات اور نشانات عطا فرمائے گئے ہیں۔ مقامات مقدسہ کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے اور ان مقدس مقامات سے انسانی جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں۔ قادیان کے مقدس مقامات جو خدائے رحیم و غفور کی برکتوں اور رحمتوں کے مورد ہیں، ان میں سب سے اول تو دار المسیح ہے جو کہ الدار کہلاتا ہے، جس کے بارے میں الہام الہی ہے، انی احافظ کل من فی الدار، یعنی اللہ تعالیٰ کا الدار کے متعلق وعدہ ہے، ہر ایک جو بھی الدار میں ہوگا میں اس کی حفاظت کروں گا۔ الدار جس میں خدا کے رسول کی پیدائش سے لے کر جوانی اور پھر نبوت کا سارا زمانہ ان در و دیواروں کو برکتیں بخشتا ہوا گزرا۔ دار المسیح کا یہ وہ بابرکت کمرہ ہے جہاں 13 فروری سن 1835 عیسوی بروز جمعۃ المبارک فجر کے وقت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس کمرے کو بھی رینوویٹ کر کے اس کی اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہ کنواں ہے جو الدار کے صحن میں واقع ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام کے زمانہ میں جب آپ علیہ السلام کے مخالف رشتہ داروں نے پانی بند کر دیا تھا، اس وقت حضرت اقدس علیہ السلام نے احباب جماعت کو خصوصی مالی قربانی کی تحریک فرمائی اور یہ کنواں کھدوایا۔ الدار کی رینوویشن کے دوران اس کنویں کو دوبارہ اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے تاکہ ایک یادگار رہے۔ دار المسیح کے اس حصے میں وہ مبارک کمرہ بھی موجود ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مبشر اولاد کی پیدائش ہوئی۔ اس کمرے کو کمرہ پیدائش حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے اس کمرے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تبرکات زائرین کے دیدار کے لیے رکھے گئے ہیں۔ دار المسیح کے بالائی حصہ میں یہ جو صحن ہے اسے دالان حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ اس صحن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل خانہ موسم گرما میں رات گزارتے تھے، اور رات بارش ہونے پر چارپائیاں دار المسیح کے نچلے حصے میں لے جانی پڑتی تھیں، لہٰذا حضرت اماں جان کی خواہش پر دالان کے ایک حصے میں چھت ڈلوا دی گئی تاکہ برسات کے وقت چارپائیاں اس حصے میں رکھی جا سکیں۔ صحن سے ملحق یہ اندرون دالان ہے۔ حضرت اماں جان کی روایت کے مطابق
سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری ایام اسی دلان میں گزارے تھے، اور حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ دلان بیت الفکر کا حصہ ہے۔ اس مقدس مقام پر بھی بہت سارے الہامات ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ کھڑکی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام دار المسیح کے نچلے حصے میں رہائش کے دوران اسی کھڑکی سے بیت الدعا میں دعا اور نمازوں کی غرض سے تشریف لاتے تھے۔ 1903 میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے غلبہ اسلام کی خاطر متضرعانہ دعاؤں کی غرض سے یہ کمرہ تعمیر فرمایا تھا۔ یہ حجرہ بیت الدعا کے نام سے موسوم ہے۔ آج بھی یہ کمرہ اسی شکل میں موجود اور آباد ہے۔ آج بھی عشاق احمدیت اس کمرے میں برکت کی غرض سے غلبہ اسلام کے لیے پرسوز دعائیں کرتے ہیں۔ یہ باورچی خانہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا ہے، جہاں ابتدائی زمانہ میں مہمانان کرام کی ضیافت کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ گویا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں موجود اسی باورچی خانہ سے لنگر خانہ کی ابتدا عمل میں آئی۔ بیت الریاضت بھی اسی جگہ ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الہی اشارات کی روشنی میں 8 سے 9 ماہ کے روزوں کا مجاہدہ کیا۔ عبادت و ریاضت بھی اسی کمرے میں ہوتی رہی، اور ان روزوں کے عجائبات کے نتیجہ میں لطیف رویا و کشوف ہوئے کہ جن میں گزشتہ انبیاء کی ملاقاتیں اور اولیاء و صلحائے امت سے باتیں ہوئیں، اور عین حالت بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس کمرے کا ماحول نہایت پرسکون اور روح کو تسکین دینے والا ہے۔ الدار میں تمام ایسے مقامات ہیں جو مسیح انفاس قدسیہ سے معطر ہیں، جس کی خوشبو روح کو تازہ اور ایمان کو تقویت بخشتی ہے۔ بیت الفکر وہ کمرہ ہے جو کہ مسجد مبارک سے ملحق شمالی جانب ہے، اور اس کمرے کی کھڑکی مسجد مبارک کے قدیمی حصہ میں کھلتی ہے۔ اس کمرے کی چوڑائی تقریباً 10 فٹ اور لمبائی 13 فٹ 6 انچ ہے۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے مسجد مبارک کی کھڑکی کے علاوہ ایک دروازہ جانب مشرق اور دوسرا جانب شمال ہے۔ یہ وہ مبارک کمرہ ہے جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ابتدائی ایام میں تالیف و تصنیف کے کام میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس کمرے کی نسبت حضور علیہ السلام کو سن 1882 میں الہام ہوا۔ الم نجعل لک سہولۃ فی کل امر بیت الفکر، کیا ہم نے ہر ایک بات میں تیرے لیے آسانی نہیں کی کہ تجھ کو بیت الفکر عطا کیا۔ یہ مسجد مبارک ہے۔ خدائی الہامات میں یہ مسجد برکت دہندہ اور برکت یافتہ ہے۔ مسجد مبارک کی تعمیر ایک تاریخ ساز واقعہ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت اقدس علیہ السلام خلوت سے جلوت میں تشریف لا چکے تھے۔ تصنیفات کا سلسلہ زوروں پر تھا۔ لوگوں کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف رجوع ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس مسجد کی بنیاد رکھوانے کا انتظام فرمایا۔ مسجد مبارک کی تعمیر کے بعد سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ساری نمازیں اسی مسجد میں ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس مسجد مبارک کے تعلق سے کئی کشوف و الہامات ہوئے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں ہی سن 1907 میں مسجد مبارک کی پہلی توسیع عمل میں آئی۔
مسجد مبارک کی دوسری توسیع سیدنا حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بابرکت دور خلافت میں اس مسجد کی دوبارہ رینوویشن کی گئی ہے۔ مسجد مبارک کے چھت پر جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اصحاب کے ہمراہ تشریف فرما ہوتے اور علم و عرفاں کی محفلیں لگتی تھیں، اسے دربار شام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مسند کو شاہ نشین کہا جاتا ہے۔ اس شاہ نشین کے مقام پر سنگ مرمر کا ایک بینچ رکھا گیا ہے۔ یہ کمرہ جو مسجد مبارک کے پہلو میں واقع ہے، اس کو سرخی کی چھینٹوں کے نشان والا کمرہ کہا جاتا ہے۔ اس کمرے کی اجمالی تاریخ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے عالم کشف میں دیکھا کہ قضاء و قدر کے کچھ معاملات آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستخط ثبت کرنے کے لیے قلم کو سیاہی میں ڈبویا اور زائد سیاہی کو چھڑکا تو اس کے قطرات ظاہری طور پر بھی آپ علیہ السلام کے کرتے پر گرے۔ کشفی امر کا خارج میں وجود پکڑنے کا یہ عظیم الشان معجزہ اسی کمرے میں ظاہر ہوا۔ اسی ادار میں وہ گول کمرہ بھی ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مہمانوں سے ملاقات فرماتے، کھانا تناول فرماتے اور محفل عرفان و ایقان منعقد ہوتی۔ گول کمرے کو رینوویشن کر کے اسے اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ابتدائی زمانے میں اس کمرے میں پریس قائم کی گئی اور کاتب یہیں بیٹھ کر مسودات کی تیاری کا کام کرتے تھے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے اوائل کے دنوں میں اس کمرے کو بطور دفتر کے بھی استعمال فرمایا۔ مسجد اقصی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے تعمیر کروائی۔ ایک بڑی بھاری رقم سے آپ نے بازار کے وسط میں ایک زمین خریدی اور جامع مسجد کی تعمیر عمل میں آئی۔ تعمیر کا کام شروع ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی مسجد کی کیا ضرورت تھی، کس نے نماز پڑھنی ہے، اس مسجد میں تو چمگادڑ ہی رہا کریں گے۔ مگر کس کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عشاق آپ علیہ السلام کے گرویدہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھیں گے، اور یہ مسجد غیر معمولی وسعت اختیار کرتی چلی جائے گی۔ اسی مسجد کے قدیمی حصہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ارتجالی طور پر عربی زبان میں خطبہ ارشاد فرمایا، جو جماعتی تاریخ میں خطبہ الہامیہ کے نام سے معروف ہے۔ اسی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی گئی، جس کا نظام آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی کے بابرکت دور میں مسجد اقصی کی توسیع کے ساتھ ساتھ رینوویشن کا بھی کام ہوا ہے۔ ایک طرف تو مسجد کے لیے 3 منزلہ بڑے بڑے ہال تعمیر کیے گئے، جن سے غیر معمولی طور پر مسجد وسیع ہوئی، اور دوسری طرف مسجد اقصی کے قدیمی حصے کو رینوویٹ کیا گیا ہے۔ جنوبی جانب بنے قدیمی گنبدوں کی طرح مسجد کے شمالی جانب بھی ویسے ہی خوبصورت گنبد تعمیر کیے گئے ہیں۔ اسی مسجد کے صحن میں منارۃ المسیح موجود ہے۔ اس مینارے کی اصل شان اور رتبہ اس بات پر ہے کہ یہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم پیش گوئی کا عملی مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر خلافت ثانیہ میں تکمیل کو پہنچی۔ حضور انور کی خصوصی توجہ و رہنمائی میں اس سفید مینارے کو اس کی شان و رتبہ، اس کی تعمیر کے مقصد کو پورا کرنے کے لحاظ سے اس کو خوبصورت رکھنے کا ہر انتظام کیا گیا ہے۔ اے قادیاں دارالعلوم اونچا رہے تیرا نشان، اونچا